أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ہر نبی اور رسول کی اولین اور بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول، وہ نبی، وہ پیغمبر اللہ کے پیغام کو بے کم و کاست، بغیر کسی کمی بیشی کے اللہ کے بندوں تک پہنچا دے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت زیر تفسیر میں اسی ذمہ داری کی یاد دہانی فرمائی ہے، اور یہ کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یا ایہا الرسول کے لقب سے مخاطب کیا، کیونکہ رسول کا منصب اور اس کی ذمہ داری ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ پیغام کو پہنچائے۔ رسول، رسالہ اسی سے ہے۔ رسالہ کا معنی پیغام، میسج، اور اسی سے رسول، تو رسول کا معنی ہی پیغام پہنچانے والا، میسنجر۔ یا ایہا الرسول، اے رسول کے الفاظ کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ کو فرمایا کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے اسے بغیر کسی کمی بیشی کے آگے پہنچا دیجیے۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، یہ فعل امر ہے، بلغ یبلغ، تبلیغ، اور اسی سے فعل امر ہے بلغ، پہنچا دے، اور اس کی جمع بلغ سے واو آگے لگا دیں، بلغو، اگر سب لوگوں کو کہنا ہو تو بلغو، حدیث میں آتا نا بلغو عنی ولو آیا، صحیح بخاری، کہ مجھ سے اگر ایک بات بھی تمہیں ملتی ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ، تو وہاں لفظ بلغ کی بجائے بلغو ہے، کیونکہ ساری امت کو خطاب ہے، تو یہاں واحد کا فعل امر ہے، بلغ، پہنچا دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما، جو کچھ انزلہ، اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، الیک، الی جمع کا، آپ کی طرف، من ربک، من کی طرف سے، ربی، رب کا، آپ کا، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے،
وَإِن اور اگر لم نہ تفعل آپ نے کیا، وَإِن لم اور اگر نہ تفعل آپ نے کیا، یفعل اس نے کیا، تفعل تو نے کیا، اور افعل نفعل ہم نے کیا، وَإِن لَمْ تفعل اور اگر آپ نے نہ کیا، کیا نہ کیا کہ پیغام کو نہ پہنچایا یا سارا پیغام نہ پہنچایا، فما تو نہ، فما تو نہ، بلغتا آپ نے پہنچایا، رسالتا پیغام، ابھی میں نے بتایا تھا رسالہ کا معنی پیغام، میسج، فما بلغتا تو نہیں آپ نے پہنچایا، رسالتا پیغام ہو اس کا، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، کیسا نہ کیا، جیسا کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بھی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا اس کو پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، کچھ چیزیں رکھ لیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں نہ پہنچائیں، تو پھر سمجھا یہی جائے گا کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ ایک آیت بھی آپ چھپا لیں گے تو سمجھا جائے گا کہ آپ نے پوری رسالت ہی اپنے پاس رکھ لی ہے، یعنی پورا پیغام ہی پاس رکھ لیا ہے، کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کا معنی یہی ہے کہ اگر آپ نے ایک آیت بھی چھپا لی تو سمجھا یہ جائے گا آپ نے کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ رہی یہ بات کہ کچھ باتیں، کچھ حقائق جب آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو لوگ مخالف ہو جائیں گے، خصوصاً کفار یہود و نصارہ آپ کے دشمن بن جائیں گے اگر آپ وہ حقائق لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو فرمایا کہ اس کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کے حق کو سن کر آپ کے دشمن بن جائیں گے اور آپ کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ تو فرمایا کہ واللہ اور اللہ، آپ کی حفاظت کرنا، آپ کو سیکیورٹی دینا، یہ آپ کی پریشانی نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ واللہ اور اللہ یعصم بچائے گا کا آپ کو من الناس لوگوں سے، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ بچانا ہماری ذمہ داری، پہنچانا آپ کی ذمہ داری۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں راہ دکھاتا، نہیں ہدایت دیتا، القوم لوگوں کو، الکافرین کافر، بے شک اللہ منکر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا سارا پیغام، ساری باتیں لوگوں تک نہیں پہنچائیں، کچھ باتیں پاس بھی رکھ لی تھیں، تو فرمایا کہ وہ جھوٹا شخص ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اور ساتھ پھر انہوں نے بطور دلیل کے قرآن مجید کی یہی آیت پڑھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ کیا استحضار تھا ان اللہ کی بندیوں کا، کیا ان کا حافظہ تھا، کیا ان کی قرآن سے محبت تھی کہ جب کوئی مسئلہ بتاتی تھی تو فوراً اس مسئلے سے متعلق قرآن مجید کے اندر جس مقام پر جس صورت میں کوئی آیت ہوتی تھی فوراً ان کے ذہن میں آ جاتی تھی، اس لیے تو انہوں نے مسئلہ بتایا، ساتھ ہی قرآن مجید کی یہ آیت بھی کوٹ کی۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے صحیح بخاری میں ایک اور حدیث بھی ہے، فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپانا ہوتا تو آپ قرآن مجید کی یہ والی آیت چھپاتے۔ دلیل دیا، بڑی لاجیکل قسم کی دلیل،
اور پھر انہوں نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کی. اور وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت سننے سے پہلے اس کا تھوڑا سا شان نزول ذہن میں لے آئیں. وہ واقعہ سورۃ الاحزاب میں موجود ہے نا کہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے زید رضی اللہ تعالی عنہ. اب ان کے ساتھ آپ کی ایک پھوپھی زاد بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تھا. آپ نے ان کا نکاح کروایا تھا. اب ہوا یہ کہ اب زمانہ جاہلیت کے اندر ایک رسم تھی اور اللہ پاک نے اس رسم کو بھی پریکٹیکلی آپ سے تڑوانا تھا. اور وہ رسم یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا، حالانکہ وہ حقیقی بیٹا کیسے ہو سکتا. اب جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ حقیقی بیٹا جو ہے اس کی بیوی، وہ حقیقی بیٹا اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے یا وہ بیٹا فوت ہو جائے، اب اس کی بیوی فارغ ہو گئی نا. تو اب وہ فوت ہونے والا جو آدمی ہے، خامد ہے، اب اس کا جو باپ ہے وہ اس کی بیوہ کے ساتھ یا مطلقہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. یعنی سسر وہ اپنی بہو کے ساتھ بیٹے کے طلاق دینے کے بعد بھی یا بیٹے کے فوت ہونے کے بعد بھی نکاح نہیں کر سکتا. ایک عورت ساری زندگی یا تو باپ کے نکاح میں رہ سکتی ہے یا بیٹے کے. جو عورت ایک کے نکاح میں رہ چکی ہے وہ دوسرے کے نکاح میں نہیں جا سکتی. اگر باپ کے نکاح میں جا سکتی ہے تو بیٹے کے نکاح میں کبھی نہیں جا سکتی. اگر بیٹے کے نکاح میں جا چکی ہے باپ کے نکاح میں کبھی نہیں جا سکتی. یہ تو تھا حقیقی بیٹوں کے لیے. لیکن منہ بولے بیٹوں کے متعلق یہ قاعدہ اپلائی کرنا درست نہیں تھا. لیکن زمانہ جاہلیت میں وہاں بھی یہ اس کو ٹھوک دیا جاتا تھا، اپلائی کر دیا جاتا. اللہ اکبر. اب آپ کا منہ بولا بیٹا زید، ان کا نباہ نہیں ہوا زینب کے ساتھ، معاملہ طلاق تک پہنچ رہا تھا، سیپریشن ہو رہی تھی. اب اللہ پاک نے کیا فیصلہ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زینب جو ہیں وہ آپ کی اگرچہ کزن بھی تھی، وہ ایک الگ رشتہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی بہو بھی تھی. آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کی منہ بولی بہو سمجھ لیں. تو اب جب طلاق دے دینی تھی زید نے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح معاشرے کے مطابق جائز نہیں تھا، معاشرتی اقدار ویلیوز کے مطابق جائز نہیں تھا. لیکن اللہ پاک یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ نکاح جائز ہے کیونکہ وہ حقیقی بیٹا ہے ہی نہیں زید. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ اشارہ دے دیا تھا، لیکن آپ بہت پریشان تھے اس حوالے سے کہ اتنی زیادہ مخالفت ہوگی، میں کیسے سنبھالوں گا، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا. اگر یہ طلاق ہو گئی تو سیدھا سیدھا یہ نکاح مجھے کرنا پڑے گا زینب سے، کیونکہ اللہ پاک یہ رسم توڑوانا چاہتے تھے. لوگوں کا کنسپٹ اللہ پاک کلیئر کرنا چاہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کوشش تھی کہ کسی طرح یہ کمپرومائز ہو جائے اور ان کا رشتہ نہ ٹوٹے، کیونکہ ادھر یہ رشتہ ٹوٹا اور ادھر ساتھ ہی زینب کو میرے نکاح میں لا دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ہر طرف سے مخالفتوں کا طوفان آ جائے. تو اللہ پاک نے یہ واقعہ پورا تفصیل سے بیان کیا سورۃ الاحزاب میں. اللہ اکبر. اسی آیت کے تناظر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ جو آپ کے دل میں تھا دل میں تھا ڈر، اس کو آپ چھپا رہے تھے، لوگوں کو تو نہیں بتا رہے تھے صورتحال، لیکن آپ کے دل میں بہرحال وہ ڈر تھا، لیکن اللہ نے اس کو بھی ظاہر کر کے قرآن بنا دیا. اور آپ کو پتہ ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح دنیا میں نہیں ہوا تھا، آسمان پہ ہی ہوا تھا. اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا تھا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے، تاکہ
کوئی آپ کو نکاح کروانے کی زحمت بھی نہ کرنی پڑے، کیونکہ آپ کو نکاح ارینج کرنے کے اندر بھی شاید مشکلات محسوس ہوں کہ یہ کیسا نکاح ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ آپ نے یہ نکاح، آپ کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نکاح ہم نے آپ کا زینب سے کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ اسی واقعے کے تناظر میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37۔ اللہ پاک نے جو آیت نازل فرمائی حضرت عائشہ نے اس کا حوالہ دیا۔ کیا بات، آپ کو تو یہ واقعہ سارا رپیٹ کرنا پڑا نا، حضرت عائشہ کے ذہن میں سارا واقعہ تھا قرآن کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر آپ نے قرآن کی کوئی آیت چھپانی ہوتی تو یہ آیت چھپاتے، جو بظاہر تھوڑی سی آپ کے اگینسٹ تھی نا۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل میں چھپا رہے ہیں۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے دل میں چھپا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ، جس چیز کو اللہ پاک ظاہر کرنے والا تھا، اللہ پاک جس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا آپ اسے اپنے دل میں چھپا رہے تھے کہ یہ زینب سے میرا نکاح ایکسپوز نہ ہو، مسئلہ بن جائے گا۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ یہ ڈرنا وہ ایک فطری قسم کا ڈر تھا مخالفت کا، یہ کوئی اس طرح کا ڈر نہیں تھا کہ آپ نے کوئی دین کو کوئی چھپا لیا تھا۔ یہ ایک مسئلہ تھا اس طرح کا، ایک نکاح ہی تھا نا، تو بس آپ کو بس لوگوں کے پروپیگنڈے کا ایک خوف تھا، وہ ایک فطری خوف تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے آپ ڈرتے۔ لوگوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ نے کچھ چھپانا ہوتا تو آپ یہ والی آیت چھپاتے۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ، کبھی کسی موقع پہ، کبھی کسی اجتماع میں، کبھی کسی اسمبلی میں، کبھی کسی گیدرنگ میں، آپ نے لوگوں کو گواہ بنایا، صحابہ کرام کو گواہ بنا بنا کے پھر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ یا اللہ گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا کہ یہ سب لوگ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اور اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے اجتماع سے خطاب کیا اپنی زندگی کے، اور وہ کم و بیش 40,000 کا مجمع تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اس سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ انتم تسألون عنی وما انتم قائلون، تم سے قیامت والے دن میرے متعلق پوچھا جانا ہے کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا تھا تمہیں، کیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی؟ وما انتم قائلون، تو تم میرے متعلق کیا کہو گے؟ سب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا کہنا ہے؟ قد بلغت، آپ نے یقیناً اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، وَأَدَّيْتَ، اور اس ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے، وَنَصَحْتَ، اور آپ نے امت کی خیر خواہی اور ہمدردی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ کہیں گے ہم۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اپنی سبابہ انگلی اٹھائی، شہادت کی انگلی، اور کہا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے اللہ اب یہ سب تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں، اب یا اللہ تو بھی گواہی دے دے، تو بھی بتا دے، تو بھی دیکھ لے کہ اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔
اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام زہری کا قول نقل کیا ہے، بڑا شاندار قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے ذمے ہے پیغام بھیجنا، رسول بھیجنا، پیغام بھیجنا رسول پر، اور رسول کے ذمہ ہے اس پیغام کو آگے امت تک پہنچا دینا، اور امت کا کام ہے اس پیغام کو سن کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ بعض لوگوں نے یہاں ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک باطل عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ساری باتیں، ساری آیات، سارے احکامات امت تک نہیں پہنچائے تھے نعوذ باللہ، بلکہ کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تھی اور آپ نے امت کو نہیں بتائی تھی، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر اہل بیت کو وہ باتیں بتائی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اس کی تردید فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث، آپ سے پوچھا کسی پوچھنے والے نے کہ کیا آپ کے پاس کوئی اس کتاب کے علاوہ بھی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، صرف یہی اللہ کی کتاب ہے ہمارے پاس، یا پھر وہ سمجھ بوجھ اور فہم و فراست ہے جو اللہ پاک اپنے کسی مومن بندے کو اس کتاب کے متعلق عطا فرماتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا یا پھر ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے جس کے اندر کچھ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیت کے متعلق، قیدیوں کو چھڑانے کے احکامات، دیت کے احکامات، اور جس میں یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ کسی کافر کے بدلے میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے۔ اس قسم کی کچھ حدیثیں اس کتابچے میں لکھی ہوئی ہیں۔ بس یہ چند چیزیں ہیں، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان گرامی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے دوسرے حصے کے اندر، آیت کریمہ کے دوسرے حصے کے اندر آپ کو تسلی دی کہ اللہ پاک آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، آپ کو بچانے والا ہے کافروں کی سازشوں سے، شرارتوں سے اور ان کے ناپاک عزائم اور ارادوں سے۔ وہ آپ کو بچانے والا ہے، آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، آپ بے دڑک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے اترنے سے پہلے باقاعدہ سیکیورٹی کا اور پہرے کا بھی انتظام کیا کرتے تھے، اس قدر خطرات تھے آپ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی، میں آپ کے پاس ہی تھی، میں نے پوچھا کہ سرتاج رسل کیا بات ہے، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی، آپ آرام کیوں نہیں کر رہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطرے کا اظہار کیا، فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ آج میرے پہرے کے لیے کھڑا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کی قدرت دیکھیں۔ اللہ پاک نے وعدہ پورا کیا، واللہ یعصمک من الناس۔ ساتھ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ مجھے اسلحے کی، ہتھیاروں کی جھنکار کی آواز آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو اتنے میں آواز آئی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہہ دیں کیا پروانے تھے، کیا جانثار صحابہ تھے۔ سعد بن ابی وقاص از ہیئر، کس لیے آئے ہیں؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آج رات میں آپ کا پہرا دوں اور آپ آرام سے سوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر وہ پہرے پہ کھڑے ہو گئے اور سرتاج رسل صلی اللہ علیہ وسلم
گہری نیند میں چلے گئے، حتیٰ کہ میں آپ کے خراٹوں کی آواز سننے لگی، پرسکون ہو کے سو گئے۔ تو ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ ظاہری اسباب اختیار کرنا، سیکیورٹی وغیرہ، تو یہ زمیل وغیرہ، یہ حراسہ کے لیے، پہرے کے لیے گن مین رکھنا، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ ظاہری اسباب ہیں۔ ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھی مومن کا یہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ حفاظت میری اللہ نے کرنی۔ جیسے دوائی کھا کے سوچ یہی ہونی چاہیے کہ شفا اللہ نے دینی۔ تو خیر، اس کے بعد پھر یہ اس وقت کی بات ہے جب تک ابھی یہ آیت نہیں اتری تھی۔ جب یہ آیت اتر گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میرے پہرے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے اب میرا ذمہ لے لیا ہے خود ہی کہ واللہ یعصمک من الناس، اب اللہ آپ کو خود لوگوں سے بچائے گا۔ اور اس کے اندر پھر وہ واقعہ بھی ذہن میں لے آئیں جب آپ ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے ایک سفر میں لیٹے تھے، تلوار آپ نے لٹکا دی تھی، کچھ دیر کے بعد ایک کافر آیا تھا، اس نے وہ تلوار اتار کے سونت لی تھی، تلوار سونت کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھ کھل گئی، کہنے لگا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو تلوار اوپر ہے اور آپ نیچے لیٹے ہوئے ہیں، کیا منظر ہوگا؟ کیا توکل اور کیا یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اسی وعدے کی بنیاد پہ کہا کہ مجھے تجھ سے اللہ بچائے گا۔ اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، تلوار گر گئی۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الرسول، قرآن مجید کے الفاظ میں ایک دفعہ دوبارہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل، جو کچھ اتارا گیا ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی اتارا گیا ہے پہنچا دیجئے، اور آپ نے سب کچھ پہنچا دیا۔ وَإِن لَّمْ، اور اگر نہ تفعل، آپ نے کیا، وَإِن لَّمْ تفعل، اور اگر آپ نے نہ کیا، یعنی پیغام سارا نہ پہنچایا، فما، تو سمجھا کیا جائے گا؟ فما، تو نہیں، بلغتا، آپ نے پہنچایا، رسالتہ، اس کا پیغام، سمجھا یہ جائے گا کہ آپ نے اس کا پیغام، کوئی پیغام بھی نہیں پہنچایا، ایک آیت بھی نہیں پہنچائی۔ واللہ، رہی بات آپ کی حفاظت کی کہ جب ساری باتیں پہنچائیں گے تو پھر مخالف تو لوگ ہوں گے نا، کیونکہ حق بات لوگوں کو ہضم کہاں ہوتی ہے۔ واللہ، اور اللہ، یعصمک، بچائے گا۔ عصمت اسی سے ہے نا، عزت کی حفاظت وغیرہ، اور معصوم اسی سے ہے، جس کو بچا لیا گیا ہو، گناہ سے بچا لیا گیا اسے معصوم کہتے ہیں۔ واللہ یعصم، اور اللہ بچائے گا کا آپ کو، من الناس، لوگوں سے، اللہ آپ کو لوگوں سے اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رسولوں کے بعد یہ ذمہ داری تبلیغ کی اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی، اب وہ کس پر ہے، کس کے کندھوں پر ہے؟ امت کے کندھوں پہ ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ سب سے بہترین امت اس لیے ہیں کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اب یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر مسلمان کی ہے، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، آسن انداز کے ساتھ لوگوں تک ہر بات پہنچانی ہے، چاہے لوگوں کو اچھی لگے یا نہ لگے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں راہ دکھاتا، نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین، کافر لوگوں کو، منکر لوگوں کو۔ دو معنی ہیں اس کے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی حفاظت اللہ کرے گا، کافر آپ کو قتل کرنے کے ناپاک منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اللہ ان کے ارادوں کو پورا نہیں ہونے دے گا، یہ مطلب ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام لوگوں تک بس بات کو پہنچانا ہے۔ اب اس بات سے آپ نے پریشان اور رنجیدہ نہیں ہونا کہ لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے،
وہ ہدایت دینا یا نہ دینا وہ اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں، آپ کا کام لوگوں کو راہ دکھانا ہے، راہ پر چلانا آپ کا کام نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر لوگوں کو راہ نہیں دکھایا کرتا، ہدایت نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔